ایسی قوم جن کا ذکر قیامت کے پہلے آنے والے واقعات میں ملتا ہے، جس کا نام یاجوج اور ماجوج ہے۔ یاجوج اور ماجوج یہ نام تو آپ نے کئی بار سنا ہی ہوگا۔ یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ ہمیں قرآن کریم میں بھی ملتا ہے۔ دوستو، ویسے تو کئی قومیں گزر چکی ہے جو اپنے دہشت کے لیے جانی جاتی تھی، اور ان کی طاقت اور دہشت کے بنا پر ہر طرف انہی کا سکہ چلتا تھا۔ ایسی ہی ایک قوم یاجوج اور ماجوج کی بھی تھی۔ یاجوج اور ماجوج کی یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یافس تھا اور یافس کے 12 بیٹے تھے، اور انہی میں سے 2 کا نام یاجوج اور ماجوج تھا۔ انہی سے ان کی نسلیں آگے چلی۔ یاجوج اور ماجوج کے ساتھ ایک اہم نام سامنے آتا ہے جن کا نام حضرت ذوالقرنین ہے۔ اور دوستو، حضرت ذوالقرنین کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ کوئی نبی نہیں بلکہ اللہ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے، جن کو ذوالقرنین کا لقب چند وجوہات کے بنا پر دیا گیا۔ ایک تو یہ کہ وہ زمین کے 2 انتہاؤں میں سفر کیا کرتے تھے، یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان۔ یہ ایک بہادر اور طاقتور بادشاہ ہونے کے ناطے دنیا بھر کے بادشاہ ان کے تابع تھے۔ حضرت ذوالقرنین اکثر حالت سفر میں رہا کرتے تھے، اور اپنے سفر کے دوران وہ ایسی جگہ پہنچے جہاں ترک آباد تھے۔ یہ سلطنت آرمینیا اور آذربائجان کی سرحد کے قریب موجود تھی۔ وہاں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ تھی جس میں ایک قوم آباد تھی جو ترکوں کا قتل عام کیا کرتی تھی، اور یہ قوم اپنی وحشت کے لیے مشہور تھی۔ یہ قوم انتہائی طاقتور قوم تھی جن سے مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ قرآن کریم کی سورہ کاف میں یاجوج ماجوج اور حضرت ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ یاجوج اور ماجوج اس ملک کے بڑے فسادی ہیں، کیا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کریں اس شرط پر کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت ذوالقرنین نے بنا کسی معاوضے کے بغیر محض اجر و ثواب کی نیت سے اس کام کو کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی، اور ان پہاڑوں کے درمیان لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے کی ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی، جس کی وجہ سے وقتی طور پر یاجوج اور ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ اور جب یہ دیوار قائم ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اسی کے ساتھ لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر یہ دیوار بہت زیادہ مضبوط ہے مگر یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور جب اس رب کا حکم قریب آئے گا تب یہ دیوار کھل جائیں گی۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ ہر روز یاجوج اور ماجوج اس دیوار کو توڑتے ہیں اور کچھ کام کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر جب اللہ کی مصلحت ان کے خروج کی ہوں گی تو پھر وہ یہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ ہم اس دیوار کو ضرور توڑیں گے، اور پھر وہ دوسرے دن اس دیوار سے نکلنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ اور جب یہ قوم آزاد ہو جائیں گی تب وہ تباہی مچاتے ہوئے نکل پڑیں گی۔ ان کا پہلا گروہ بحیرہ کبریا تک پہنچے گا اور اس جھیل کا سارا پانی پی جائیں گا۔ پھر اسی طرح جب ان کا آخری گروہ اس جھیل کے پاس پہنچے گا تب جھیل کو سوکھا ہوا دیکھ کر حیران ہو کر یہ کہیں گا کہ یہاں کبھی پانی بھی ہوا کرتا تھا، اور پھر یہ قوم ہر طرف فساد برپا کر دیں گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری زمین پر انہی کا قبضہ ہو جائے گا۔ جب یہ قوم یروشلم کے پہاڑ پر پہنچیں گی تب وہ قوم پہاڑ پر چڑھ کر یہ کہیں گی کہ اب ساری زمین پر ہمارا قبضہ ہے، اور یہ قوم آسمان کی طرف تیر برسانا شروع کر دیں گی، اور تیر خون آلود ہو کر واپس لوٹیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بتایا کہ ان کے قد چھوٹے ہوں گے، چہرے چوڑے چوڑے ہوں گے، اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گا کہ وہ مسلمانوں کو طور کے طرف جمع کر لے، کیونکہ یاجوج اور ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ پر کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی، اور پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے گردن اور کانوں میں کیڑے پیدا فرمائیں گا، اور پھر وہ ان سے ہلاک ہو جائیں گے، اور یہ عالم ہوگا کہ ہر طرف انہی کی لاشیں بکھری پڑی ہوں گی۔ پھر اللہ رب العالمین خاص طرح کے پرندوں کو بھیجیں گا جن کی گردنیں اونٹ کی طرح ہوں گی، اور وہ ان قوم کی لاشوں کو اٹھا کر اس جگہ پر لے جائیں گے جہاں پر اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر تیز بارش ہوگی جو ساری زمین کو صاف کر دیں گی، اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی، اور اس طرح یاجوج اور ماجوج کا اس دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا۔ رہی یہ بات کہ حضرت ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی آخر وہ کہاں ہے، تو اس میں بھی کئی باتیں
है क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी है जो अलग अलग बादशाहों ने अलग अलग जगह पर बनाई है। इन्हीं में से सबसे ज्यादा मशहूर दीवारें चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाजा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया जाता है और ये दीवार अब तक मौजूद है। लेकिन दीवारें चीन ना तो लोहे और तांबे से बनी है, इसीलिए ये वो दीवार नहीं हो सकती। कुछ का ये कहना है कि दीवारें मारब जो कि यमन में है वही हजरत जुल्करनैन की बनाई गई दीवार है। ये बात तो ठीक है कि दीवारें मारब कोहिस्तानी दर्रे में बनाई गई है और ये दीवार सिर्फ पानी और सैलाब को रोकने के लिए बनाई गई है और वैसे भी ये दीवार भी लोहे और तांबे से नहीं बनी है, इसीलिए ये दीवार भी वो दीवार बिल्कुल नहीं हो सकती। उल्मा की गवाही के मुताबिक जमीन कफकास में दरियाए हजर और दरियाए सहा के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है जो एक दीवार की तरह जुमाल और जुलूब को एक दूसरे से अलग करता है। उसी में दीवार की तरह एक दर्रा भी मौजूद है जिस पर लोहे की एक दीवार नजर आती है। इसी बिना पर बहुत से लोगों का ये नजरिया है कि दीवार जुल्करनैन यही है। दीवार जुल्करनैन बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाई गई है कि जिस पर चढ़कर या उसमें सुराख कर याजूज और माजूज का इधर आना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।